ایک جو محقق ہے، تحقیق کرنا چاہتا ہے، اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ ایک محقق کو کیسا ہونا چاہیے؟ محقق میں کون سی کوالٹیز ہیں جو از بس لازم ہیں، ہر حال میں لازم ہے؟ محقق کے اوصاف میں سے جو پہلا وصف ہے، محقق کو صادق ہونا چاہیے، حق سچ کو قبول کرنے والا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسے پتہ ہے یہ سچ ہے، اس کے باوجود جو اس کا اپنا نظریہ ہے بے شک غلط ہے، اسے پتہ بھی چل گیا ہے، پھر بھی اس کو کہے کہ بات ایسے ہے۔ نہیں، محقق کو صادق سچا ہونا چاہیے۔ اور نمبر 2، محقق کو تعصب سے پاک ہونا چاہیے۔ پیچھے بھی بیان کرتے اس کے تحقیق کے فوائد میں سے، اگر محقق تعصب کا شکار ہو گیا تو وہ محقق نہیں ہے۔ اسے اپنے اندر سے تعصب ختم کر کے اپنے ہم خیال، ہم نظریہ، ہم مشرب، جتنے بھی اس کے نظریات ہیں، سوچ فکر اس نے بنا لی ہے، اس کو سائڈ پر رکھ کر حقیقت کیا ہے اس کی کھوج میں لگ جائے اور اس کو مان لے۔ اور نمبر 3، ہٹ درم اور ضدی نہ ہو۔ محقق ہٹ درم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ محقق ہٹ درم نہیں ہوتا، ضدی نہیں ہوتا، ڈٹ جائے غلط بات کہہ کر، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ محقق کو کیسا ہونا چاہیے؟ لچکدار۔ اس کی سوچ اتنی لچکدار ہونی چاہیے کہ جب حق واضح ہو جائے تو وہ فوراً کہے کہ میں نے حق کو مان لیا۔ لچکدار کا مطلب یہ ہے، ضد اور ہٹ درم محقق نہیں ہوتا، بلکہ وہ تحقیق پر دبا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور نمبر 4، محقق کیسا ہونا چاہیے؟ تحقیق کو دنیاوی مقاصد کے حصول کا ذریعہ نہ بنائے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے بازار میں جناب آئے روز آپ کو ایک نئی کتاب ملتی ہے، اور وہ جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری تجارتی بنیادوں پر ہوتی ہیں، وہ تحقیق نہیں ہوتی، وہ تحقیق کے نام پر دبا ہوتا ہے، وہ تجارت ہے۔ تحقیق کا تجارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری بات یاد رکھیں، تحقیق کا تجارت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری کتاب ہاتھوں ہاتھ بیچ جائے، مجھے اتنا سرمایہ حاصل ہو جائے، تو پھر آپ کو جیسے پبلشر کہے گا آپ نے وہ بات لکھنی ہے، باقی آپ نے حق سچ نہیں لکھنا۔ آپ کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، لیکن حق سچ، زبان کٹتی ہے کٹ جائے، لیکن حق سچ ہی آپ نے واضح کرنا ہے، اسے قبول کرنا ہے۔ نمبر 5، محقق کو محنتی ہونا چاہیے۔ لیزی، سست، کاہل محقق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ محنتی کیا؟ مسلسل اسے تحقیق میں لگ جانا چاہیے۔ آج بات ایک نہیں ملی، اس تک رسائی حاصل نہیں ہوئی، بیٹھے رہو، کل پرسوں ترسوں 5 منٹ میں جو ہار مان جاتا ہے وہ محقق نہیں ہوتا۔ محقق وہ ہوتا ہے کہ جو مسلسل تحقیق کرتا ہے اور محنت اس کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے کھولے گا، دروازے کھولے گا، حق سچ اس پر منکشف ہوگا اور لازمی ہوگا، لیکن محنتی ہونا شرط ہے۔ اور نمبر 6، صابر ہو محقق، صبر کرنے والا ہو، اور صبر کرنے والے کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ تحقیق آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ صبر آزما مرحلہ ہے۔ جس کے اندر صبر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ محقق نہیں ہیں۔ محقق صابر ہوتا ہے، بظاہر جو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان نہ سمجھے، صبر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حق سچ کی تلاش میں صبر کرنے کی برکت سے وہ سارے نقصانات کی کمی بھی پوری کر دے گا۔ اور نمبر 7، جلد بازی سے اجتناب کرنے والا ہو محقق۔
جو محقق جلد باز ہوتا ہے، محنت نہیں کرتے، جلد بازی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس ہم بیٹھیں فوراً تحقیق ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اور بہت سارے کام کرنے ہیں، ہم جلد باز ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں 5 منٹ کے اندر اندر جناب 5 مہینے کا کام ہو جائے۔ محقق ایسا نہیں ہوتا، صابر ہوتا ہے اور جلد بازی سے اجتناب کرنے والا ہوتا ہے، محنتی ہوتا ہے، اپنا کما کے اپنا کھاتا ہے، حلال کا کھاتا ہے۔ اور نمبر 8، جذباتی اسلوب کی گرفت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک تو آپ کا جو تحقیق کا اسلوب ہے وہ جذبات سے مبرہ ہونا چاہیے، محقق کو جذباتی اسلوب اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ میرا کسی سے جذباتی ایک تعلق ہے، میں اس جذباتی تعلق کی بنیاد پر الفاظ بھی تحقیق میں جذباتی لے کر آتا ہوں، جذباتی بنیادوں پر تحقیق میری ہوتی ہے، میں بہت ساری غلطیاں کر جاؤں گا، کیونکہ جذبات جب غالب ہوتے ہیں تو بندے کی صلاحیتیں ان جذبات کی روح میں دب جاتی ہیں۔ تو جذباتی اسلوب سے اجتناب۔ اور پھر اگر کسی نے جذباتی اسلوب اختیار کیا ہے، آپ تحقیق کرنے بیٹھتے ہیں، کسی کی تنقید، پہلے کسی نے تحقیق کر رکھی ہے، آپ اس پر تنقید لکھتے ہیں، تو آپ کی تنقید جذبات کی روح میں دب نہیں جانی چاہیے۔ فلاں محقق نے جذباتی اسلوب اختیار کیا تو جذبات کا جذبات میں جواب آپ نہیں دیں گے، اس کا رد اگر اس نے جذباتی اسلوب اختیار کیا، اس کا آپ رد کرنے بیٹھے ہیں، اس کا رد آپ تحقیق کے اصولوں کے مطابق دلائل سے کریں گے۔ جذباتی اسلوب کا رد جذباتی اسلوب سے نہیں کریں گے، یہ محقق کے اوصاف میں سے۔ اخلاقی جرأت یہ ہے، جب میں نے کہیں کتاب سے کسی کی سوچ، کسی کا فکرہ، کسی کا جملہ نقل کر کے اپنے مقالے میں لکھنا ہے، مجھے انورٹڈ کاما کے اندر لکھ کر نیچے حاشیے میں لکھنا چاہیے کہ یہ سوچ، یہ جملہ، یہ فکر فلاں محقق کا ہے، فلاں کتاب کے فلاں صفحہ نمبر پہ اس کا پبلشر فلاں ہے، سن اشاعت فلاں ہے، جلد نمبر یہ وہاں سے میں نے نقل کیا ہے۔ اور نمبر 10، وسعت مطالعہ۔ محقق ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ ایک اور بات سمجھ لیں کہ آپ تحقیق کے اس میدان میں، اس سبجیکٹ میں تحقیق کریں جس سبجیکٹ میں آپ کا مطالعہ وسیع زیادہ ہے۔ جس عنوان میں آپ کا مطالعہ ہے ہی نہیں ہے، آپ اس میں نہ کودیں۔ یہ محقق کے اوصاف میں سے ہے کہ محقق تحقیق اس ٹاپک پہ کرتا ہے، اس عنوان پہ کرتا ہے کہ جس عنوان پر پہلے سے اس کا مطالعہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے۔ ایک بندے کو صرفناک کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بیٹھ جائے کہ محقق کے ساتھ گناہ بن جائے، ہو سکتا ہے۔ ایک بندے کو حدیث میں شغف ہی نہیں ہے، اصول حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے، اصول حدیث کی ابتدائی کتاب نہیں پڑھی اور اصول حدیث پہ وہ جناب قلم آزمائی کرتا رہے، کر سکتا ہے، تو کچھ اور ہی بنائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور نمبر 11، محقق کو پرکھنے والا ہونا چاہیے۔ محقق جو ہوتا ہے وہ پرکھتا ہے اور پرکھے گا۔ ہم دوسروں کو تو پرکھتے ہیں، دوسروں کی تو ہم غلطیاں بہت نکالتے ہیں، بہت جلدی نکالتے ہیں۔ میری اپنی غلطی میں اپنا محاسبہ خود کروں، اپنے آپ کو خود پرکھوں۔ جو محقق ایسے کرتا ہے، اپنی تحقیق کو بار بار دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، وہ واقعی بہت زبردست محقق ہے، اس کو محقق بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جو اپنے آپ کو، اپنی تحقیق کو بار بار پرکھتا ہے اور اصولوں کو دیکھتا ہے، اپنی تحقیق کے ضابطوں کو دیکھتا ہے اور ان کو فالو کرتا ہے، بے شک اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، مان جاتا ہے، تو محققین کے اوصاف میں سے یہ بہت ہی زبردست اور اہم فائدہ ہے۔